نیوٹرلز۔ ایشیائی ممالک میں پتنگ اڑانا ایک عام شوق ہے اور پتنگ بازی کا تہوار بھی، جسے پاکستان میں جشن بہارا کہتے ہیں، بہت شوق سے منایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ پتنگ کی ایجاد تفریح کے لیے نہیں بلکہ فوجی مقاصد اور دشمن کی جاسوسی کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ جی ہاں، تاریخ میں پتنگ اڑانے کا اولین تحریری حوالہ 200 قبل مسیح میں ملتا ہے، جب چین میں سپہ سالار ہان سینگ نے دشمن کے ایک شہر کے باہر پڑاؤ ڈال رکھا تھا، لیکن وہ براہ راست حملے کا خطرہ مول لینے کی بجائے ایک سرنگ کھود کر شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کتنی لمبی سرنگ کھودنی پڑے گی۔ اس کے لیے اس چینی سپہ سالار نے اپنے پڑاؤ کے مقام سے شہر کی فصیل تک کا فاصلہ ناپنے کے لیے ایک پتنگ اڑائی اور ڈور کو ناپ کر فاصلہ معلوم کر لیا۔ چین سے پتنگ سازی کا یہ فن کوریا پہنچا اور وہاں بھی ایک جرنیل کی کہانی ملتی ہے، جس کی فوج نے آسمان پر ایک تارا ٹوٹتے دیکھا اور اسے برا شگون سمجھ کر میدان جنگ سے منہ موڑ لیا۔ جرنیل نے اپنی فوج کا وہم دور کرنے کے لیے سپاہیوں کو بہت سمجھایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر جرنیل نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے ایک بڑی سی سیاہ پتنگ تیار کی اور اس کی دم سے ایک شعلہ باندھ کر رات کے اندھیرے میں اسے اڑایا، تو فوج کو یقین ہو گیا کہ آسمان سے جو تارا ٹوٹا تھا وہ واپس آسمان کی طرف لوٹ گیا ہے۔ اور اس طرح صرف ایک پتنگ کے زور پر اس جرنیل نے اپنی فوج کا حوصلہ اتنا بلند کر دیا کہ وہ لڑائی جیت گئے۔ فوج کے بعد یہ کارگر نسخہ بدھ راہبوں کے ہاتھ لگا، جو بدروحوں کو بھگانے کے لیے عرصہ دراز تک پتنگوں کا استعمال کرتے رہے۔ چین اور کوریا سے ہوتا ہوا جب پتنگ بازی کا یہ فن جاپان پہنچا تو عوام میں اتنا مقبول ہوا کہ وہ دن رات اسی میں مشغول نظر آنے لگے۔ چنانچہ اس زمانے میں جاپان میں ایک سخت قانون نافذ ہو گیا، جس کے تحت صرف شاہی خاندان کے افراد اور اعلیٰ سول اور فوجی افسران اور چند مراعات یافتہ معزز شہریوں کو پتنگ اڑانے کی اجازت دی گئی۔ مشرق بعید سے پتنگ بازی کا مشغلہ کب اور کس طرح ہندوستان پہنچا، اس کے بارے میں تاریخ میں کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا۔ البتہ وہاں پتنگ بازی کی کچھ شہادتیں مغل دور کی مصوری میں دکھائی دیتی ہیں۔ ایشیا کے برعکس یورپ اور امریکہ میں 20ویں صدی کے آغاز تک پتنگوں کا استعمال تفریح کی بجائے موسمیاتی تحقیق اور جنگی جاسوسی کے لیے ہی ہوتا رہا، لیکن پچھلے 20-25 برس کے دوران مغربی ممالک میں اسے تفریح کے طور پر بھی اپنایا گیا ہے اور امریکہ میں تو اب پتنگ بازوں کی ایک قومی انجمن بھی بن چکی۔ لیکن گزشتہ صدیوں کے دوران جس ملک میں یہ تفریح ایک صنعت کی شکل اختیار کر گئی ہے وہ ہے پاکستان۔ پاکستان اور خصوصاً پنجاب میں اس وقت لاکھوں افراد کا روزگار گڈی کاغذ، بانس، دھاگے اور مانجے سے وابستہ ہے، اور لاہور شہر اس وقت دنیا بھر میں بسنت کی تقریبات کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ لیکن کوئی قوانین اور ضوابط نہ ہونے کی وجہ سے بچے اور بڑے کھیل ہی کھیل میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پتنگ باز دھاتی ڈور استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے پتنگ بازی پر پابندی لگائی گئی ہے۔ بہرحال آپ کو پتنگ بازی کی تاریخ کے بارے میں جان کر یقیناً حیرت ہوئی ہوگی۔ ایسی ہی نئی اور انٹرسٹنگ انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔